اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو بنایا اور اس دنیا کا خلیفہ اللہ رب العزت نے انسان کو مقرر کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے، کچھ قانون اسے دیے۔ ان ضابطوں اور ان قوانین کے مطابق اگر تم اپنی زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے، جو یقیناً ملنے والی دنیا سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ اب ہر نبی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ وہ لوگوں کو وہ قانون اور ضابطے سمجھا سکے، اور ہر نبی نے آ کر بخوبی اس کام کو نبھایا کہ اس نے اللہ رب العزت کا پیغام مکمل حق کے ساتھ عوام تک پہنچایا۔ صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی سلسلے کی ایک کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دیا ہوا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے یک زباں ہو کر یہ بات کہی کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں آئے، ہمیں جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو گزارنے کا ایک ضابطہ بھی موجود ہے، اس امت کا وہ ضابطۂ حیات قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور یہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ تو کوئی چیز باہر سے داخل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس دین کے اندر موجود کسی چیز کو اضافی سمجھ کر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس پورے دین کی، پورے اسلام کی بنیادیں بھی ہیں کچھ۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص اس اسلام میں آتا ہے تو اسے ان بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی اسلام کی عمارت کو تعمیر کر سکے۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ 5 بنیادیں ہیں۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پر اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وہ عمارت چند ستونوں پر قائم ہے۔ وہ ستون کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں غفلت کرے، وہ
کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ ہے کہ انسان اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت یکتا ہے، اکیلا ہے۔ عبادت، تمام تر عبادتیں، جسمانی، مالی، جو عبادتیں بھی ہیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری جو چیز آتی ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا۔ پھر تیسرا رکن و ایتاء الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر حج، اور پھر رمضان المبارک کے روزے۔